بہر رحمت بہر رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار اطفال میں سارے بچوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بچوں، کل واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہم نے واقعہ سنا تھا کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، آج اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو کل یاد ہوگا کہ کل واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گود میں جناب آسیہ کی فرعون کے دربار میں آ گئے ہیں، اور فرعون نے مان لیا ہے کہ وہ اسے اپنے بچے کی طور پہ پالے گا. واقعہ آگے اس طرح سے بڑھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب چھوٹے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں. بچہ اگر رو رہا ہے تو اسے بہلانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں. اگر آپ لوگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے اگر بہن بھائی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ روتے ہیں تو وہ کسی سے چپ نہیں ہوتے. چپ ہونے کے لیے ان کو ان کی مما ہی چاہیے ہوتی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کیا، اور معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اب یہ خاموش نہیں ہو رہے، سب بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب آسیہ نے ایک کام کیا. جناب آسیہ نے حکم دیا کہ ہر جگہ اعلان کر دو کہ جو بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس بچے کو بہلا سکتا ہے، چپ کرا سکتا ہے، خاموش کر سکتا ہے، جو ہے رو رہا ہے بچہ، اور وہ بچہ اگر سکون میں آ جائے کسی کی گود میں، تو ہم جو ہے وہ اسے دایا کے طور پہ، یعنی بچے کو سنبھالنے والے کے طور پہ قبول کریں گے، اس کو اجرت دیں گے اور اسے بچے کی پرورش کی ذمہ داری دیں گے. اب سارے درباری جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں تھوڑا قریب ہو جائیں، تو انہوں نے اپنی عورتوں کو کہا کہ بھائی آؤ اور اس بچے کو سنبھالنے کی کوشش کرو. ساری عورتیں آئی، بہت ساری عورتیں آئی، اور سب عورتوں نے بچے کو اٹھا کے کوشش کی کہ وہ کسی طرح خاموش ہو جائیں، کسی طرح بہل جائیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون سے خاموش نہیں ہو رہے. انہیں تو اپنی اماں چاہیے. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ پریشان ہے کہ میرا بچہ تھا، میں نے خود نے اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال دیا، اب دریا کی موجیں اسے پتہ نہیں کہاں لے گئی ہوں گی. ہو سکتا ہے وہ صندوق ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے بچہ ڈوب گیا ہو سکتا ہے بچہ کتنا بھوکا ہو، کتنے دنوں سے اس نے کھانا پانی کچھ نہ کھایا ہو. پریشان ہے حضرت موسیٰ کی والدہ، اور ادھر یہاں پر بچہ رو رہا ہے. جب اعلان عام ہوا اور کہا کہ بھائی اب خبر پھیلنا شروع ہوئی شہر میں کہ فرعون نے ایک بچے کو اپنے گود لیا ہے، اور اس بچے کو جو بہلائے گا اسے فرعون دایا کے طور پہ قبول کرے گا، اور کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جس سے وہ بچہ خاموش ہو رہا ہو، جس سے وہ بچہ بہل رہا ہو. جب یہ خبر پھیلتے پھیلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچی. اب یہاں پر کہانی کو روکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صندوق میں ایک ڈبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے دریا کے حوالے کیا تھا. وہ صندوق کس دکان سے لیا تھا؟ وہ صندوق لیا تھا ایک شخص ہے جس کا نام ہے حسقیل. اور یہ بندہ کون ہے؟ یہ فرعون کا کزن ہے، فرعون کا چچا زاد بھائی ہے. اور جب حسقیل سے وہ صندوق لیا اور صندوق میں بچے کو لے کے بند کر کے ڈال دیا، اب یہاں پر ساری گہما گہمی لگی ہوئی ہے فرعون کے دربار میں، اور ایک خبریں پھیلی ہوئی ہر جگہ کہ بھائی کوئی اس بچے کو بہلانے والی آ جائے. اور حسقیل جو فرعون کا کزن ہے فرعون کے دربار میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ فرعون نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ بچہ اس صندوق سے نکلا ہے جس صندوق کو اس نے بیچا تھا. اس نے اپنے صندوق کو پہچان لیا. جیسے ہی صندوق کو پہچانا تو اسے یہ بات خیال آئی کہ یہ صندوق تو اس عورت نے خریدا تھا، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے جو فرعون نے اپنے گھر پہ پال لیا ہے. اب حسقیل نے فوراً چاہا کہ فوراً فرعون کو بتا دے کہ اے فرعون، اس بچے کو قتل کر دے اسی وقت، کیونکہ تو نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ بھی بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اس کو قتل کر دے. لیکن حسقیل یہ کہنا چاہتا ہے لیکن گونگا ہو جاتا ہے، اس کی زبان چلنے سے قاصر ہے. وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا. اب وہ اشاروں کی کوششیں کر رہا ہے. اب جو کوئی بچہ اگر پیدا ہوتے ہی گونگا ہو، بولنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو وہ اشاروں کی زبان سمجھ لیتا ہے، اشاروں کی زبان سیکھ لیتا ہے. لیکن اگر مجھے بولنا آتا ہے اور ابھی بولنا بند ہو جاؤں میں
تو اب میں اشاروں سے کوئی بات سمجھا نہیں سکوں گا. اب حزقیل نے بھی یہی کوشش کی کہ اشاروں سے کچھ سمجھائے فرعون کو کہ فرعون یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے, لیکن کیسے بنی اسرائیل سمجھائے, کیسے سمجھائے کہ یہ بچہ اس کو قتل کر دو. اور وہ کوشش کر رہا ہے اور فرعون کو غصہ آیا کہ یہ میرا کزن پاگل ہو گیا ہے, کچھ بول نہیں رہا, صرف اشاروں سے الٹی سیدھے اشارے کر رہا ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے. اس کو باہر نکلوا دیا. حزقیل باہر آیا اور پریشان حالت میں اپنے گھر پر آیا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیا ہوا کہ میری زبان بند ہو گئی, کیونکہ اب زبان بند ہو گئی, اب زندگی کیسے گزاروں گا. اتنے میں اسے خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ بچہ جو ہے یہ خدا کو بڑا پسند ہے, کیونکہ اگر یہ خدا کو پسند نہیں ہوتا تو خدا اس کی حفاظت کے لیے میری زبان بند نہیں کرتا. فوراً اس نے دعا کی خدا سے کہ اے خدا میں معافی چاہتا ہوں, میں اس بچے کو واپس کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا, کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, میں فرعون سے اس کی شکایت نہیں کروں گا, میری زبان واپس کر دے. یہ دعا کی اور اس کی گویائی واپس آ گئی. یہ خوش ہو گیا کہ چلو میری گویائی واپس آ گئی. اب واپس اسی کہانی پہ جس کو پوز کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں, کوئی خاموش کرنے والا نہیں ہے, فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہرحال ڈری ہوئی تھیں. انہوں نے اپنی بیٹی سے یعنی حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جاؤ اور جا کے خبر تو لو کہ معاملات کیسے ہیں وہاں پر, کیا حال چال ہے, کیا پاسبل ہے کہ میں وہاں پہ آ جاؤں. جب حضرت موسیٰ کی بہن گئی اور دیکھا کہ ساری عورتیں آ رہی ہیں, تو حضرت موسیٰ کی بہن نے جا کے کہا کہ اے فرعون کی بیوی ہے جناب آسیہ, ایک عورت کو میں جانتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ وہ بچے کو بہلا لے گی. جناب آسیہ نے اس کی طرف دیکھا, کون ہے وہ؟ فرعون کی حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ اے جناب آسیہ وہ بنی اسرائیل سے ہے. اچھا, بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسل, جس سے فرعون کو ہی پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے. جیسے ہی جناب آسیہ نے کہا کہ جناب آسیہ نے سنا کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے, تو فوراً اس سے کہا کہ نہیں بھائی تو چلی جا, مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ اس سے بہل بھی گیا تو فرعون ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ وہ ایک بنی اسرائیل کی ماں سے اپنے بچے کو پلوائے, کیونکہ اسے بنی اسرائیل کا ڈر ہے. ولی خدا کا ڈر بادشاہوں کی دلوں میں ہر وقت رہتا ہے. اب یہ بھی ڈرا ہوا ہے. جناب آسیہ نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. تو جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ جناب آسیہ یہ بچہ کافی دیر سے رو رہا ہے, یہ پریشان ہے, آپ اس کو بلا لیں, ہو سکتا ہے وہ اس سے بہل جائے. اگر بہل جائے تو دیکھ لیتے ہیں, کم از کم تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا کوئی اور عورت ڈھونڈنے میں, ہو سکتا ہے فرعون راضی بھی ہو جائے. جناب آسیہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لے آؤ. حضرت موسیٰ کی بہن گئی, اپنی والدہ کو خوشخبری دی جا کے کہ جناب آسیہ نے آپ کو بلایا ہے اور آپ جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے اپنے بیٹے سے اب ملاقات کا وقت آپ کے قریب آ گیا. جناب موسیٰ کی والدہ آتی ہیں فرعون کے دربار میں, اور اب جیسے ہی حضرت موسیٰ اپنی والدہ کی آگوش میں آتے ہیں فوراً خاموش, فوراً خوش ہو گئے, فوراً مسکرانے لگے, رونا چھوڑ دیا. اب جو جناب آسیہ نے یہ دیکھا تو جناب آسیہ نے پھر اور انتظار کیا کہ کوئی اور عورت آ جائے جس سے ایسے ہی بہل جائیں, لیکن جب نہیں بہلے تو جناب آسیہ فرعون کے پاس گئی. فرعون سے کہنے لگیں کہ اے فرعون, جو بچہ تو نے اپنی گود لیا ہے اس کی دایا مجھے مل گئی. فرعون نے پوچھا کہ جناب آسیہ کون ہے اس کی دایا؟ فرعون وہ تو بنی اسرائیل سے ہے. ہرگز نہیں, میں تو ایسے کسی کو قبول نہیں کروں گا کہ جو بنی اسرائیل سے ہو. میں تو ایسی اپنے بچے کو بنی اسرائیل کی ماں سے تو پلواؤں گا نہیں, پرورش نہیں دلوا سکتا. جناب آسیہ نے کہا کہ فرعون دیکھ یہ تیرا بچہ ہے, تجھے کیا خوف ہے, تیرے پاس بڑا ہوگا, تیری نسل بنے گی, تو کیوں گھبراتا ہے؟ فرعون کو بہت زیادہ سمجھایا, اور جب بہت اصرار کیا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھ فرعون موسیٰ رو رہے ہیں اور چپ نہیں ہو رہے, خاموش نہیں ہو رہے, بہل نہیں رہے کسی سے, کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس, آپشن یہی ہے کہ اسی کو بلا لیا جائے. فرعون نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بلا لو, مجھے کیا ہو جائے گا, میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں. اپنے غرور میں یہ بھول گیا کہ خدا کتنا بڑا بادشاہ ہے. جناب موسیٰ کی والدہ نے اب ہر روز اجرت بھی لے رہی ہیں, کس سے؟ فرعون سے. کس چیز کے لیے؟ اپنے بچے کو پالنے کے لیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ ہی فرعون کے دربار میں. وقت آتا ہے کہ حزقیل جو پہلے خدا سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, ایک دن
فرعون کے دربار میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی عورت جس نے مجھ سے ڈبہ بنوایا تھا وہی اس بچے کو پال بھی رہی ہے. اب اس کے منہ میں ایک دم سے واپس خیال آتا ہے کہ میں بتا دیتا ہوں, اور جیسے ہی بتانا چاہتا ہے پروردگار نے اس کی گویائی پھر سلب کر لی, پھر گونگا ہو گیا. اب پھر الٹے سیدھے اشارے کر رہا ہے, فرعون کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, فرعون نے اس کو پھر باہر نکلوا دیا. اب جب گھر پہ آیا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ اے پروردگار میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں اور میں اس بچے کا اب خیال رکھوں گا, یہ بچہ اب میں حفاظت کروں گا اس کی. اور حضرت موسیٰ کے لیے اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ اب جب بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو ان کی ماں کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اس کو کوئی اور بھی بہلا سکتا ہے اب, تو اب دایا کا کام تو ہو گیا ختم. لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ اب اپنے حضرت موسیٰ سے دور کیسے رہیں؟ تو یہ حزقیل جو پہلے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا, جو حضرت موسیٰ کی شکایت کرنا چاہتا تھا, اب وہی حزقیل اس کی خبر, حضرت موسیٰ کی خبر بار بار لا کے جناب موسیٰ کی والدہ کو دے کے تسلی دیتا ہے کہ اے جناب موسیٰ کی والدہ, آپ کا بیٹا صحیح سالم خیریت سے ہے اور فرعون کے دربار میں بڑا ہو رہا ہے. واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا. بات اب تک یہ ہے کہ بنی اسرائیل اب تک حضرت موسیٰ کی انتظار میں, حضرت موسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ نبی کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جس کے آنے پر ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی. یہ انتظار کر رہے ہیں اب کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آتے ہیں, کیسے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد کیا واقعات پیش آتے ہیں, یہ آپ کو اگلے کچھ دنوں میں سنائیں گے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت